کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ ثالث کے جمع قرآن کے اندر کیا فرق ہے؟ اور کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کتنے ہیں؟ نہیں تو ہمارے ساتھ جڑیے، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان سوالوں کے جواب کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو جو جمع کیا ہے، یہ جس کو ہم جامع قرآن کہہ سکتے ہیں، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس لیے کہ لفظ جمع جو ہے یہ مطلق ہے۔ دو قسم میں اس کا استعمال ہوتا ہے، ایک سینے میں محفوظ کر لینا اور ایک تحریر کر کے اس کو محفوظ کر لینا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دور کے اندر یہ دونوں صورتیں موجود تھیں، سینوں کے اندر بھی قرآن مجید محفوظ تھا، اور آسمان کے نیچے عرب والوں کو جو چیزیں ان حالات کی مناسبت سے جو ملی، ان پر انہوں نے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کی ہڈیوں پر قرآن مجید کو لکھا گیا، کھجور کی شاخوں پر، پتوں پر قرآن مجید کو لکھا گیا، یعنی محفوظ کر لیا گیا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یمامہ کے اندر ایک ملعون مسیلمہ کذاب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ بلا فصل نے صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی، تو چنانچہ جس کے نتیجے کے اندر سن 12 ہجری کے اندر یمامہ کے میدان کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام جمع ہوئے، اور اس جنگ کے نتیجے کے اندر بہت سارے صحابہ کرام، قراء، حفاظ شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد خلیفہ دوئم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک مصحف کے اندر ترتیب دیا، یعنی جو اس سے پہلے بہت ساری چیزوں پر لکھا ہوا تھا اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ اور اس مصاحف کے بھی کافی امتیازات ہیں، جن میں سے کچھ امتیازات یہ ہیں کہ یہ قرآن مجید جو مصحف کی صورت کے اندر خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھا، جس کی تلاوت کا منسوخ نہ ہونا ثابت تھا، اسی قرأت کو لکھا گیا۔ مکمل تدقیق، تلاش اور مکمل چھان بین سے اس کو تحریر کیا گیا، اس پر امت کا اجماع ہے، اور اس مصحف کے اندر جو قرآنی آیات ضبط کی گئی ہیں وہ تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پاک دور آیا۔ اس زمانے کے اندر قرأتیں مختلفہ تھیں، بہت ساری قرأتوں پر قرآن مجید پڑھا جایا کرتا تھا، جس طرح کہ اہل شام ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت پڑھا کرتے تھے، اور اہل کوفہ عبداللہ ابن مسعود کی قرأت پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے لوگ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرأت پڑھا کرتے تھے۔ اور ان صحابہ کرام کے اندر ادا اور وجوب کے اندر اختلاف ہوا، تو خلیفہ ثالث نے اس وقت قوم کو سنبھالا اور ایک جماعت ترتیب دی گئی، اور اس جماعت نے قرآن مجید کو لغت قریش کے اندر جمع کیا، اور جب اس کو مصحف کے اندر ترتیب دے دیا گیا تو خلیفہ ثالث نے اطراف عالم کے اندر اس صحیفوں کو پھیلا دیا۔ اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آیا قرآن مجید کے مضامین کتنے ہیں؟ ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ قرآن مجید کے 8 مضامین کو بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک اثبات توحید ہے، نمبر 2 اثبات رسالت ہے،
نمبر 3 صدق کی کتاب ہے، نمبر 4 اثبات قیامت ہے، نمبر 5 الجہاد فی سبیل اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ ہے، پھر اس کے بعد تنظیم ہے، اور پھر اس کے بعد آداب ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے مضامین تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ مزید قرآنی تعلیماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے۔